اللہ رب العزت نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، اللہ نے جو اعمال دیے ہیں، وہ سارے احکام اور سارے اعمال دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، ہمارے ظاہری جسم سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، تلاوت قرآن ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جس کا تعلق ہمارے باطن یعنی ہمارے دل سے ہے۔ دل سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ ہے ایمان و یقین، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کا عشق، دل کے اندر صبر کا ہونا، شکر کا ہونا، تواضع انکساری کا ہونا، اخلاق حمیدہ کا ہونا، اور دلوں کا اخلاق ذمیمہ یعنی برے اخلاق، گندے اخلاق سے دلوں کا پاک ہونا، حسد دل میں نہ ہو، کینہ دل میں نہ ہو، عجب اور کبر اور بڑائی دل میں نہ ہو، ناشکری اور بے صبری دل میں نہ ہو، دل کے اندر بدگمانی نہ ہو، کسی کو حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا نہ ہو، ورنہ ان چیزوں کے نقصانات اور برے نتیجے دنیا میں ہی ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان کی موت یا تو بری آتی ہے یا زندگی کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں، پریشانیوں میں گھیر دیتے ہیں۔ تو دلوں کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنا، اخلاق رذیلہ سے دلوں کو صاف کرنا اور دل میں اخلاق حمیدہ اچھے صفات کو لانا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا جس دل میں اللہ کی بے پناہ محبت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و تعلق ہو، جس دل کے اندر تواضع، انکساری، عاجزی، بندگی ہو، جس دل کے اندر صبر اور شکر ہو، جس دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی، حسن اخلاق کا جذبہ ہو، جس دل میں شریعت پر چلنے اور شریعت کو اپنانے کا جذبہ ہو، وہ دل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور جو دل ان چیزوں سے خالی ہے ایسا دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس دل میں ایسی خوبیاں ہوتی ہیں اسی دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ یہی قلب سلیم کو اللہ پسند کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ رب العزت کے یہاں انسان کو نہ اولاد کام دے گی، نہ مال اور دولت کام آئے گی، اور بلکہ قلب سلیم اللہ کے یہاں کام آئے گا، اور اسی قلب سلیم کو اللہ پسند کریں گے۔ تو قلب سلیم وہ ہے جو پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، ہر طرح کے گندے خیالوں سے اور گندے عیب سے، بیماریوں سے پاک اور صاف ہو۔ اسی دل کو پاک رکھنے کے لیے، دلوں کو صاف کرنے کے لیے، دل میں اللہ کی محبت، اچھے صفات کو لانے کے لیے بیعت کا سلسلہ ہے۔ جس طرح مردوں پہ ضروری ہے اسی طرح عورتوں پر بھی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ جس طرح مردوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عورتیں بھی آتیں اور پردے کے ساتھ عورتیں بھی بیعت ہوتی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت کا سلسلہ دور نبوت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ جب انسان بیعت ہوتا ہے تو بیعت ہونے کے بعد کچھ معمولات ہیں جن کو پابندی کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ معمولات اور ورد، وظیفہ وہی ہیں جو آپ جانتے ہیں، خواتین عورتیں جانتی ہیں، مگر اس کے کرنے کا انداز تھوڑا اور بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ کم سے کم درود پاک، تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت، اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر و مراقبہ۔ یہ چند چیزیں ہیں جو پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔
مگر ان تمام چیزوں کے کرنے سے پہلے دل میں ایک نیت کرنی ہے کہ اللہ میں یہ تمام چیزیں اس لیے کرتا ہوں۔ عورتیں نیت کریں گی کہ اللہ یہ تمام چیزیں میں کرتی ہوں تاکہ آپ کی محبت میرے دل میں آ جائے، آپ کی عظمت اور آپ سے تعلق ہمارے دل میں بڑھ جائے، ہمارے دلوں میں رحمت آ جائے، معرفت آ جائے، آپ کی پہچان آ جائے، یہ نیت کریں۔ اور پھر اس کے بعد پوری ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ یہ پڑھتے ہوئے بے دھیانی سے نہ پڑھیں بلکہ دھیان اور خیال سے پڑھیں کہ اللہ اس مختصر سی زندگی اور مختصر سے وقتوں میں ہم نے آپ کو بہت ناراض کیے ہیں، اللہ ہم نے ظاہر کا بھی گناہ کیا اور باطن کا بھی اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، اے اللہ ہمارے ظاہر ہمارے باطن کے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، اس لیے شرمندگی ہو، دل میں اس بات کا خیال ہو، اپنے قصوروار ہونے کا اعتراف ہو، اور اسی اعتراف کے ساتھ، اسی ندامت کے ساتھ، اسی شرمندگی کے ساتھ اگر ہم استغفار پڑھیں گے تو ایسا استغفار بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے، اور بہت جلد ایسے استغفار سے انسان کو مغفرت ملتی ہے۔ استغفار پہ جو دنیاوی برکتیں ہیں وہ دنیا کی برکتیں بھی انسان کو ملتی ہیں۔ تو ایک ہے استغفار، ایک ہے درود پاک۔ درود پاک پڑھتے ہوئے خیال رہے کہ ہمارے دل میں رحمت آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ رہی ہے، اور آپ کی طرف سے نور ہمارے دل میں آ رہا ہے، اس خیال کے ساتھ پڑھنا ہے، سرسری طور پر بے دھیانی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہ دھیان ہو کہ اللہ کی رحمت بھی آ رہی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بھی آ رہی ہے، اور ایک نور ہے جو میرے دل میں آ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ میں اپنے اللہ کو قرآن کریم سنا رہا ہوں۔ اب تک تو تلاوت کے طور پہ کی، اب تلاوت کرتے ہوئے دل میں خیال و دھیان رکھیے، کوشش کیجئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے خیال کیجئے میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، میرا اللہ سن رہا ہے، اور ادھر سے رحمت الہی، قرآن کریم کی آیات کی جو رحمتیں ہیں میرے دل میں آ رہی ہیں، اور میرا دل اللہ کی محبت سے بھر رہا ہے۔ تو ایک ہے استغفار، اس کے بعد ہے درود پاک اور تلاوت قرآن۔ پھر تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سوچیں کہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے میرے دل سے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں، تمام گندگیاں، تمام اخلاق ذمیمہ دور ہو رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو پڑھیں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر 5، 10، 15، 20 منٹ جتنا موقع ملے اتنا بہتر کہ مراقبہ کریں۔ مراقبہ یہ ہے کہ آپ اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو تھوڑا بائیں طرف، لیفٹ سائڈ بائیں طرف تھوڑا سا جھکا دیں جس سے گردن یا سر نہ دکھے، اور پھر یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اسی خیال، اسی دھیان میں بیٹھنا ہے۔ اس طرح چند اعمال کو پابندی کے ساتھ کریں گے اور اپنے آپ کا محاسبہ، اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں گے کہ ہم سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کو، ظاہری گناہوں کو، آنکھوں کے گناہ کو، زبان کی گناہ کو، کان کے گناہ کو سوچیں اور پھر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح مراقبے کے بعد کبھی کبھی سوچیں کہ ہمارے دل میں کون سا گناہ ہے، اندر کا گناہ کون سا ہے، کیا حسد تو نہیں ہے، عجب تو نہیں ہے، کبر بڑائی تو نہیں ہے، ناشکری بے صبری تو نہیں ہے، کسی کی تحقیر تو نہیں ہے، کسی کے لیے بدگمانی تو نہیں ہے، اور کسی کی حقارت تو دل میں نہیں ہے، کسی سے بدلہ لینے کا جذبہ تو نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو سوچیں اور پھر اس کے زائل ہونے کی دعا بھی کریں، اور مراقبے کے درمیان نیت کریں کہ اللہ آج جو میں مراقبہ کر رہا ہوں، اس مراقبے سے میں حسد کو، کینہ کو، جو گناہ میرے اندر زیادہ ہیں اس کو زائل کرنے، دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس طرح اللہ کا بندہ، اللہ کی بندیاں اگر پورے شوق، پورے جذبے، پورے لگن، پوری تمنا، پورے آرزو کے ساتھ اگر ذکر کریں، مراقبہ کریں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔